یوم دفاع الشہداء پاکستان کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جے ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے الوداعی خطاب کیا اور بہت سے موضوعات کا احاطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ 6 سال تک اس فوج کے سپہ سالار رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کا بنیادی کام ملک کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، لیکن پاک فوج ہمیشہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنی قوم کی خدمت میں پیش رہی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ کہنا تھا کہ جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر فوج کی کردار کشی کی گئی۔ فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ ناممکن ہے کہ غیر ملکی سازش ہو اور پاک فوج خاموش رہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتیں رویے پر نظر ثانی کریں۔ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ پاکستان افواج نے یہ فیصلہ کیا گزشتہ سال فروری میں کہ سیاست سے خود کو کنارہ کش کیا جائے گا اور سیاست میں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ عدم برداشت کا یہ رویہ ختم کیا جائے۔ فوج کے خلاف نامناسب رویہ استعمال کیا گیا، نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے، جس کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج نے اپنا کیتھارسس شروع کر دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نجات دلانا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جس ہیجانی کیفیت کا شکار اس وقت ملک ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو یہاں پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور پاکستان کو اس بحران کی کیفیت سے نکالنا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سے پہلے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں۔ سابقہ مشرقی پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں لڑنے والے فوجیوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی ناکامی تھی، یہ فوجی ناکامی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج نے اس وقت بھی بہت بہادری دکھائی اور بے مثال قربانیاں پیش کیں، جس کا اعتراف خود سابق بھارتی آرمی چیف نے بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اعتراف نہیں کیا، تاہم یہ تاریخ درست کرنا چاہتے ہیں کہ پاک فوج نے اس وقت بھی اپنی استطاعت سے بڑھ کر قربانیاں پیش کیں اور اس وقت بھی بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا۔ آرمی چیف نے اپنے الوداعی خطاب میں ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی ذکر کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جس پر بات کرنے سے اکثر لوگ کتراتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فروری 2021 میں فوج نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سیاست میں حصہ نہیں لیا جائے گا اور اس حوالے سے تمام تر جو اقدامات ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے خلاف نامناسب رویہ اور نامناسب الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ 2018 میں الیکشن کے بعد جو حکومت بنی اس کے لیے سلیکٹڈ کے الفاظ استعمال کیے گئے، جبکہ عدم اعتماد کے بعد امپورٹڈ گورنمنٹ کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے رویوں میں، اور پاکستانی سیاست میں بھی برداشت کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ نامناسب الفاظ کا جو استعمال کیا گیا اس کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ فوج نے اپنا کیتھارسس شروع کر دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی اور ایک برداشت کا رویہ سامنے لے کر آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے ملک کو بحران سے نکالنا ہوگا۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی غیر ملکی سازش ہو اور پاک فوج اس پر خاموش رہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ سیاست میں فوج کی مداخلت غیر آئینی ہے۔ گزشتہ فروری میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ فوج نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ سینئر ملٹری لیڈرشپ کو مختلف القابات سے نوازا گیا لیکن درگزر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ غیر ملکی سازش ہو اور فوج اس پر خاموش رہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیں پاکستان میں جمہوری کلچر کو فروغ دینا ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد آنے والی حکومت کو امپورٹڈ کہا گیا، جبکہ اس سے پہلے 2018 کے انتخابات کے بعد آنے والی حکومت کو سلیکٹڈ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صبر کی حد ہوتی ہے، تاہم ہم نے درگزر سے کام لیا۔ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہو اور فوج خاموش رہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ فوج نے یہ بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ سیاست میں حصہ نہیں لیا جائے گا، سیاست میں مداخلت نہیں کی جائے گی، معاشرے میں عدم برداشت کا کلچر ختم کرنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس تمام پر سختی سے عمل پیرا ہیں اور آئندہ بھی اس پر کاربند رہیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش کرے گا تو پاک فوج اس پر خاموش نہیں رہے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ الوداعی خطاب کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ عابد لطیف صاحب آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا، آرمی چیف صاحب نے اپنے الوداعی خطاب میں بہت کھل کر باتیں کی، خصوصاً سیاسی عدم برداشت کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو رویہ ہمارے خلاف اور جو الفاظ ہمارے خلاف استعمال کیے گئے بہت درگزر کیا گیا، تاہم فوج سیاست سے کنارہ کش ہو چکی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے جی۔ دیکھیں، فوج تو بہت عرصے سے یہ ری ایٹیریٹ کر رہی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پچھلے آپ دیکھیے 3 پریسز جو انہوں نے پریس کانفرنسز کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی الگ ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے جی کہ ایک کلچر شاید ڈیولپ ہو گیا ہے جس میں شاید ابھی اور پولیٹیکل میچورٹی کی شاید میں تو کہوں گا کہ گنجائش ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل میٹافرز ہیں وہ ہمیں شاید سوچ سمجھ کے استعمال کرنے چاہیے، اور جو ہے ایک دم ایک پولیٹیکل پروسیس کو ہم جو ایک نام دے دیتے ہیں، جیسے آرمی چیف نے بھی کہا کہ کبھی سلیکٹڈ کا نام دیا گیا، کبھی امپورٹڈ کا نام دیا گیا۔ تو جب وہ آپ ایک کسی چیز کو ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں اور ایک آپ اس کو ایک وہ کر دیتے ہیں، ایک کسی چیز کے ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو لوگ پولیٹیکلی بہت میچور نہیں ہیں اور جو ماسز ہیں وہ پھر اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس آئیڈیا کو، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہیں، جس سے پھر ایک بہت پولیٹیکل کہنا چاہیے کہ ایک ڈیوائڈ مزید جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے، اور جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کی جگہ ایک پولیٹیکل ڈیزوننس شروع ہو جاتی ہے۔ تو آئی تھنک انہوں نے ان چیزوں کو آج ڈیفائن کیا اور بہت کلیئرلی کہا، اور یہ بھی کلیئر کر دیا کہ فوج جو ہے وہ فوج کا مقصد جو ہے اور جو فوج کا ایم ہے اور جو فوج کا آبجیکٹو ہے وہ پاکستان کی پروٹیکشن، لوگوں کی پروٹیکشن اور پاکستان کی سیفٹی اور سلامتی جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے، اور اس کے لیے فوج جو ہے وہ ہر قدم اٹھائے گی، اٹھاتی بھی رہی ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی اٹھائے گی۔ تو آئی تھنک یہ جو اپنے جو ان کا جو دورانیہ تھا جس میں وہ آرمی چیف رہے اور اس کے ساتھ یہ جو ساری جو ساتھ پولیٹیکل ایک ساتھ میں جو معاملات بھی چلتے رہے، اس کو آج انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آئی تھنک ڈیفائن کر دیا ہے۔ عابد لطیف صاحب، گزشتہ کچھ عرصے سے جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس حوالے سے آرمی چیف صاحب نے بہت واضح انداز میں بات کی اور یہ کہا کہ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اب سیاست میں اس طرح کی گفتگو کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اس طرح کی چیزوں کا ذکر اب نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیے آپ یہ جو آپ جب جو پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا ہے کنٹری کا جی، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کنٹری کی ڈائریکشن ڈیفائن کرتی ہیں، وہ کنٹری کی اکنامک ڈائریکشن ڈیفائن کرتی ہیں، وہ ایون کنٹری کی اور لوگوں کی سائیکولوجیکل ڈائریکشن ڈیفائن کرتی ہیں۔ تو جب اس میں اتنی کنفیوژن ہو اور جو بیانیہ جو ہے وہ ایسا بنا دیا جائے تو ظاہر ہے کنٹری جو ہے لوگ سائیکولوجیکلی ڈس اورینٹ ہوں گے، اور کنٹری جو ہے اسٹیٹ جو ہے وہ اکنامکلی ڈس اورینٹ ہوگی، کیونکہ آپ کا فوکس جو ہے پھر وہ جن چیزوں پہ ہونا چاہیے ان پہ نہیں ہوگا۔ تو آئی تھنک یہ اس کو جو بھی کچھ ہو گیا ہے اس کو سمجھتے ہوئے آئی تھنک آگے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کنٹری کو اکنامکلی اسٹیبلائز کیا جائے، کیونکہ ہم ایک بہت بڑے کیٹاسٹرافی سے گزر چکے ہیں جس میں اگر ہم تخمینہ صحیح لگائیں تو شاید ہم وہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنا نقصان ہوا ہے ان کمپاؤنڈ افیکٹ کی ٹرمز میں۔ اگر آپ دیکھیے اس کے بعد ہماری جو اکانومی کی حالت ہے اور جو ہماری جو سوسائٹل میں تو کہوں گا کہ ڈیگریڈیشن ہو چکی ہے بیکاز آف سو مینی ادر فیکٹرز۔ تو آئی تھنک اس میں اب ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آگے موو کرنا چاہیے، اور اب اس بیانی کو یا اس جو آپس میں جو پولرائزیشن ہے اس سے آگے چلنا چاہیے، اور پولیٹیکل پروسیس کو ہمیں جو ہے وہ مطلب پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ اور ایک ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں ان کے ساتھ آگے آئی تھنک ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ عابد لطیف صاحب، پولرائزیشن کی آپ نے بات کی ہے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے سازش کا، مداخلت کا ذکر جو ہے وہ اکثر کیا جاتا رہا ہے، اب بھی مختلف پلیٹ فارمز پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن
واضح الفاظ میں آرمی چیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جھوٹا بیانیہ تھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بیرونی قوت سازش کرے اور پاک فوج خاموش رہے. تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا وہ ختم ہو جانا چاہیے یا وہ ختم ہو چکا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ وہ بیانیہ تو ختم ہو بھی جانا چاہیے اور ختم ہو بھی گیا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو لنگر آن کرنا چاہتا ہے اور وہ اگر آپ اس میں سے نہیں نکلنا چاہتے تو اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن دیکھیے کہ جو فیک نیوز ہے یا جو ڈس انفارمیشن ہے یہ بہت اس کے ڈیمیجنگ افیکٹ ہیں، اور جب آپ کسی پہ کوئی بات کرتے ہیں، مداخلت کی بات کرتے ہیں یا کسی اور ایسے فینومینا کی بات کرتے ہیں جو آپ کے خیال میں جو پولیٹیکل نارم سے بیونڈ ہے یا ابو دیٹ لائن ہے، تو پھر اس کے پروف ہونے چاہیے. پھر اس میں آپ جو ہے وہ خالی الزام نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ آپ اس کے پروف بھی سامنے آنے چاہیے، اور وہ جو خالی اسٹیٹمنٹ نہ ہو یا خالی جو ہے وہ ایک ڈسکورس کو مزید نہ الجھائے، پھر وہ کنکریٹ ٹرمز میں ہونا چاہیے. تو جب ایسا نہیں ہے اور بار بار بتا بھی دیا گیا ہے اور ایسا ہے بھی نہیں، تو آئی تھنک پھر اس چیزوں کو اگر آپ زیادہ لنگر آن کریں یا ایک چیز میں ایڈ کرتے جائیں تو پھر اس سے ایک اور کیوس میں اور ایک انسٹیبلٹی میں جو ہے وہ اضافہ ہی ہوگا. اور اس وقت جو ملک کو اور قوم کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی، اکنامک سٹیبلٹی ہوگی تو اسٹیٹ سٹیبلٹی ہوگی، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جی فوج اے پولیٹیکل ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنسز کی گئیں اس میں بھی واضح الفاظ میں اس طرح کا اظہار کیا گیا کہ فوج اے پولیٹیکل ہے. لیکن آج کے اس خطاب کے بعد اب یہ شاید ڈیبیٹ ختم ہو جانی چاہیے. جو قوتیں ایسی ہیں جو فوج کو زبردستی سیاست کی جانب لے جاتی ہیں یا گھسیٹنا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہ واضح پیغام ہوگا. جی بالکل، ایبسلیوٹلی، آئی تھنک یہ بالکل واضح پیغام ہے جی. اور اس میسج کو اور اس کو اب دیکھیے جو پولیٹیکل پاورز ہیں یا پاور ٹو بھی ہیں، ان کو یہ بھی میرے خیال میں دیکھنا چاہیے کہ اصل میں ایم سب کا جو ہے وہ اسٹیبلٹی اینڈ پراسپیرٹی آف دا کنٹری ہے. تو اگر اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی آف دا کنٹری ہے تو پھر اس بیانیے کو یا ان چیزوں کو جو کہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو ڈیمیج کریں اور اس کو پولیٹیسائز کر دیں، آئی تھنک ان کو اب ٹائم آ گیا ہے کہ وہ لائنز ڈرا ہو جانی چاہیے اور اب اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، سینئر تجزیہ کار احمد ولید صاحب بھی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد ولید صاحب، بہت واشگاف الفاظ میں، بہت واضح الفاظ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنی بات کی آج، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی ہوگی اگر پاکستان کو بحران سے نکالنا ہے. تو اب انہوں نے بال جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی کورٹ میں پھینکتی ہے. اب یقیناً سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے مل کر بیٹھیں گے؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک پارٹی ایسی ہے عمران خان صاحب کی جو چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پی ڈی ایم کے کسی لیڈر سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ ایک سیاستدان جو ہوتا ہے وہ راستے کھلے رکھتا ہے، اس کے پاس آپشنز ہوتی ہیں. لمبی گیم ہے سیاست کی، اس میں یہ نہیں کہ آپ لائنز کھینچ لیں اور اس کے بعد کہیں کہ میں تو اس طرف نہیں جاؤں گا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو اپنے یو ٹرنز ہیں وہ بے انتہا ہیں، بے شمار ہیں. وہ ہر چیز پہ یو ٹرن لے کے بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں آج ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں نے یہ فلاں غلطی کی تھی. لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو صرف ایک چیز چاہیے، وہ ہے اقتدار. تو اقتدار ملے گا تو کوئی بات ہوگی. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی ایسی آئی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے آپ کی مقبولیت ہے، آپ صبر کریں، انتظار کریں، آپ کے الیکشن ہوں گے، اس میں آپ آبویسلی اگر میجورٹی ملتی ہے تو آپ حکومت بنائیں. اور دوسرا یہ کہ 3.5 سال آپ نے پچھلے بھی حکومت کی، اس میں آپ اپنی کارکردگی کے اوپر ایک لفظ نہیں بولتے. آپ کہتے کہ جی نہیں، مجھے اس وقت میں نیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میرے پاس اختیارات نہیں تھے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، نیوٹرل نہیں ہونا، یعنی کہ سیاست میں رہیں. تو یہ بڑا یعنی کہ عجیب سا بیانیہ ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی ٹرمز کے اوپر تمام اداروں، تمام جماعتوں کو اپنی ٹرمز کے اوپر لانا چاہتی ہے. اور
उस पर एग्री कराना चाहती है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर ये प्रोलॉन्ग करेगा मामला तो इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा। सियासी जमातें दुनिया भर में वेट एंड वॉच करती हैं, देखती हैं, सिचुएशन जब आती है तो उस वक्त वो अपना जोर लगाती हैं या इलेक्शन आते हैं वो फैसला कौन होते हैं। उसी में हर पार्टी इलेक्शन का ही इंतजार करती है, उसकी तैयारी करती है, उस तरफ बढ़ती है, लेकिन ये नहीं कि पूरे मुल्क को जैम करके और अफरा तफरी पैदा करके, अदम इस्तेहकाम पैदा करके आप कहें कि नहीं इक़्तिदार मुझे दें। अहमद वलीद साहब, आर्मी चीफ का ये अलविदाई खिताब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खुलकर, बहुत वाज़े अल्फाज में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी जो शायद पहले कभी नहीं कही गई होंगी। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखें जी, इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली इस वक्त जो पाकिस्तान की फौज हैं उनके अंदर से एक सीखने का अमल चल रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तस्लीम किया कि माजी में गलतियां भी होती रही हैं और बहुत सारी गलतियों का उन्होंने एतराफ़ भी किया, और गलतियां सबसे होती हैं, सियासतदानों से भी होती हैं, इदारों से भी होती हैं। अगर वो गलतियों से सीख रहे हैं, सियासतदान हो या इदारे हों, तो ये एक मुस्बत पहलू है और इस पे ज़रूर हमें नज़रसानी करनी चाहिए अपने रवैयों के ऊपर। यानी कि ऐसे रवैये जो कि इंतहा पसंदाना हैं, जो कि खुद गर्जाना है और खुद गर्जी के ऊपर मबनी है, ये चीज़ें हमें गौर करना पड़ेगा कि इसको तब्दील करना पड़ेगा। अदरवाइज आप देखें कि इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है। आप यंग लोगों से बात करें, उनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी हालत है ये अगले कई साल जो है ठीक होने वाली नहीं है। तो ये मिल के किसने ठीक करना है इसको? इदारों ने और सियासतदानों ने। अगर सियासतदान और इदारे मिलकर बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तो ये मामला ठीक नहीं होगा। अगर इसका हल है इलेक्शन, फौरी तौर पर अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो जाएं ताकि मेरी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ जाए, क्योंकि मेरे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, तो ऐसे तो नहीं होता। यानी अगर जो राइवल पार्टीज़ हैं वो किसी को ऐसे फ्री फील्ड तो नहीं देती। यानी कि इस वक्त वो हुकूमत में है और वो आईनी तरीके से हुकूमत में आए। अदम एतमाद की जो तहरीक है वो आइन के तकाज़ों के मुताबिक है, वो ये नहीं है कि गैर आईनी रास्ता इस्तेमाल करके आए। आपने पहले कितने इल्ज़ाम लगाए बैरूनी साजिश, फिर आपने कहा नहीं वो तो माजी का हिस्सा हो गया, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, अमेरिका के साथ हम अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। फिर इस तरह के जितने भी आपने बयानिए बनाए, और उसका नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को नुकसान। बिल्कुल, पाकिस्तान को इसका नुकसान हो रहा है और यही बात आर्मी चीफ बार बार कर रहे थे। आबिद लतीफ़ साहब, ये फरमाइएगा, अभी अहमद वलीद साहब भी यही कह रहे हैं कि मिलकर बैठना होगा, लेकिन जिस तरह अहमद वलीद साहब भी कह रहे थे कि खान साहब तो मिलकर बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर बहरान किस तरह से ख़त्म हो सकता है जब एक फरीक बैठने को ही तैयार नहीं है? इदारे भी कह रहे हैं कि बैठा जाए, दूसरी सियासी जमातें भी बैठना चाहती हैं, लेकिन खान साहब को कौन बिठाएगा? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा था अहमद वलीद साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये देखिए असल में पहले आपने अगर पॉलिटिक्स को, और मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि जो पॉलिटिकल मेटाफर्स हैं या जो इंटरप्रिटेशन है या यूं कहिए सिंपल वर्ड्स में जो पॉलिटिकल टर्म्स हैं, जब आप उनको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं और जब उनको आप एक ऐसी डिबेट का हिस्सा बना देते हैं कि जिसमें जो है वो कुछ मतलब बज़ाहिर कुछ उसका हासिल नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ एक दूसरे पे, वो सिर्फ ज़ातियात तक, और एक जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो बहुत ही एक मिनियन लेवल पे रह जाता है। तो आई थिंक फिर ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, जो जिसमें आप रिकंसिलिएशन, जिसमें कंसेंसस की बात कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि पहले आप अगर एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स कंट्रोवर्शियल होता है और फिर आप पॉलिटिकल प्रोसेसेस को भी अगर कंट्रोवर्शियल कर दें और चीज़ों के और इंस्टीट्यूशंस के उनके प्रोसेसेस को भी कंट्रोवर्शियल कर दें, तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात है कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका आपने जिक्र किया कि वो नहीं कंसेंसस की तरफ आएंगे, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स तो नाम ही पॉसिबिलिटीज़ का है, और एक स्टेज आती है कि जब सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो किसी न किसी तरह से रिकंसिलिएशन की तरफ या नेगोशिएशंस की तरफ या एक पॉलिटिकल जो है कंसेंसस की तरफ जाना उनको पड़ता है। तो मुझे लग ये रहा है कि अगर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक उस पे आते हैं जहाँ पे वो बात करने के लिए तैयार हैं और कुछ कंसेशंस और कुछ जो नेगोशिएशंस का हिस्सा होता है कि कुछ कंसेशंस देने के लिए तैयार हैं और कुछ बात करने के लिए तैयार हैं। जैसे विलेक साहब ने भी कहा कि
الیکشن پہلے کرانا یا کچھ جو بھی گیو اینڈ ٹیک ہے. تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس پولیٹیکل پروسیس کا, اس کنسنسس کا حصہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے عابد لطیف صاحب ساتھ ہی رہیے گا. شہباز میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. شہباز صاحب, آرمی چیف صاحب نے بہت واضح الفاظ میں وہ باتیں کی ہیں جو اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کی تھی کہ فوج اے پولیٹیکل ہے, فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ صرف یہاں پر عمران خان نہیں, جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی کم از کم اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکیں؟ جب آپس کے مسائل ہوتے ہیں, مخالفت ہوتی ہے, تو تمام سیاسی جماعتیں یا جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے مسئلے وہ حل کروائیں گے. تو یہ میچورٹی اب آنی چاہیے سیاسی جماعتوں میں. جی بالکل درست کہا آپ نے, سیاسی جماعتوں میں میچورٹی آنی چاہیے, اور آرمی چیف نے بڑا واضح پیغام دیا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو, چاہے ان کا تعلق حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے, کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس وقت, چاہے وہ ریاست کے مسائل ہیں یا اس کے ساتھ معیشت کے مسائل ہیں, وہ تمام مسائل جو ہیں وہ بیٹھ کر ہی حل ہو سکتے ہیں. جہاں تک سیاسی میچورٹی کی بات کرے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ہمارے سیاستدانوں نے, سیاسی جماعتوں نے ماضی کے اندر میچورٹی کا ثبوت دیا. 1990 کی دہائی بڑی مشہور ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی ٹسل کے حوالے سے, کہ دونوں حریف جماعتیں تھیں اور یہ ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھا کرتی تھی اور حکومتیں گرا بھی کرتی تھی اور نئی حکومت بنا کرتی تھی. لیکن پھر جب پاکستان کے اندر 99 کے بعد جب ماشاء اللہ آتا ہے جنرل پرویز مشرف کا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز 2006 کے اندر میثاق جمہوریت پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں سے ہم سیکھیں, آگے بڑھیں, اور پاکستان کے اندر جو آئینی اقدامات ہیں اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں. کوئی جو پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے جو بنیادی لیول کے ہوں ان پہ سب کا مشترکہ لاہ عمل ہونا چاہیے. اور سیاست ٹھیک ہے اپنی اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے کریں, الیکشن لڑیں, اور کسی حد تک پھر ہم نے 2008 کے بعد بھی دیکھا ان سیاسی جماعتوں نے, مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے کسی حد تک میچورٹی کا ثبوت ضرور دیا. اور بڑی حد تک جو یوسف رضا گیلانی تھے پرائم منسٹر جب وہ بنے, تو وہ کہتے تھے کہ میثاق جمہوریت کو ہم نے 70 سے 80% اس کی جو شکیں ہیں ان پر عمل کر لیا ہے, باقی 15 سے 20% جو شکیں رہتی ہیں اس میں میثاق کی وہ نہیں ہو سکی. شہباز میاں صاحب, آپ ابھی تاریخ کی بات کر رہے تھے, یقیناً آپس میں سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہوتے رہے, لیکن اب جس طرح سے اداروں کی طرف انگلیاں اٹھائی گئیں اور جس طرح سے اداروں کو متنازع بنایا گیا, ایسا تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ کہنا کہ اگر میری حکومت نہیں ہوگی, میں حکومت میں نہیں ہوں گا, تو اس کا مطلب ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر کوئی پاکستان کے اندر سیاست بھی نہیں ہوگی اور اداروں کا جو تقدس ہے, احترام ہے, وہ بھی نہیں ہوگا, ہم ان کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے گزشتہ 6 سے 7 ماہ کے دوران کر کے دکھایا ہے. وہ لاڈلا بچہ ایسا کیوں ہے, وہ ضدی اور انا پرست ایسا کیوں بن کے سامنے آ رہا ہے ہمارے سسٹم کے اندر, یہی دیکھنا ہے. یہی میں تاریخ بتا رہا تھا کہ یہ ضد اور ہٹ درمی کی سیاست 90 کی دہائی میں بھی ہوتی رہی ہے. شہباز میاں صاحب, لاڈلا کس کا لاڈلا, کیوں بار بار لاڈلا لاڈلا کی گردان کی جاتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں اگر دیکھیں اگر ماضی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اداروں سے بھی غلطیاں ہوئیں, افراد سے غلطیاں ہوئیں, تو افراد سے اگر غلطیاں ہوئیں تو پھر وہ کسی کے لاڈلے تھے, اس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. جب وہ لاڈلے تھے تو اس وقت پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 18 میں گورنمنٹ آئی تو اسے سلیکٹڈ کہا گیا, عدم اعتماد کے بعد گورنمنٹ آئی تو اسے امپورٹڈ گورنمنٹ کہا گیا. دیکھیں یہ بہرحال چیزیں ڈیبیٹیبل ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ماضی میں غلطیاں ہوئیں, کچھ لوگوں کو سپورٹ کیا گیا کہ جو نہیں کیا جانا چاہیے تھا, مگر بات یہ ہے یعنی کہ ہم آج یہ سمجھیں کہ آج کے بعد, ہاں یعنی ہم یہ سمجھیں کہ آج کے بعد سپورٹ نہیں کیا جائے گا. بالکل یہ تو بہت کلیئر اداروں کی طرف سے کہا گیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر متعدد بار کہہ چکے کہ پاکستان کی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے. تو اس میں ہمارے جو سیاستدان ہیں, چاہے وہ حکومت کے اندر ہے, سلامتی کے لیے شہباز میاں صاحب, پاکستان کی سلامتی سے جڑے معاملات کے لیے ادارے کا بہرحال اپنی جگہ پر ایک کردار تو ہے کہ وہ حکومت کی سپورٹ تو کر سکتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل, یہ بات بالکل درست ہے. اور جو ہماری مسلح افواج ہیں, ہمارے ادارے ہیں, یہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں اور ان سے باہمی مشاورت ہوتی ہے. جو وہ
जो सिविल सेटअप है उसके साथ मिलकर चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन तनकीद करना, बेजा तनकीद करना इदारे के ऊपर के, चाहे उनको इस बारे में मालूम भी ना हो, और इमरान खान साहब की तरफ से बहुत जो इल्जामात मुसलसल लगाए जा रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि ये अना और हटदर्मी की सियासत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जब आए तो उन्होंने कहा कि हमें मिसाके मुआशरत की जरूरत है। ये मैं समझता हूं कि उन मुस्लिम लीग नवाज की सियासत से आप 100 इख्तलाफ करें, लेकिन ये वक्त की जरूरत थी कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह डॉलराइजेशन हो रही थी, किस तरह जो है अफराते ज़र बढ़ा था, आम आदमी की जिंदगी जो है अजीरन हो रही थी, तो जरूरत थी और है कि मुआशरत के ऊपर अभी भी तमाम सियासी सिचुएशन जमातें वैसी मिल है। बैठे। सागदार साहब के आने के बाद कुछ बेहतरी नहीं आई। देखिए, सागदार साहब के आने से बेहतरी उस तरह नहीं आई जिस तरह तवक्कुआत थी, और जिस तरह पीडीएम की गवर्नमेंट के हवाले से कहा जा रहा था कि ये कामयाब तजर्बाकार लोग हैं, ये मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेके चलेंगे। बहरहाल उन्होंने अपने ताईं कोशिश की है या नहीं की, लेकिन ये आम आदमी से आपको जाके पूछ सकते हैं गली बाजार में। बिल्कुल, आम आदमी इस हवाले से बेहतर बता सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी हुई है। शहबाज में सब साथ रहिएगा। राना मुबशर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। राना मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आर्मी चीफ साहब का ये खिताब, और वाज़े अल्फाज में उन्होंने कह दिया है कि जी फ़ौज ए पॉलिटिकल है, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है। इसके बाद अब सियासी जमातों की जानिब से गैर ज़रूरी तनकीद या इस तरह के गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल, उनका गैर मुनासिब रवैया नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। इदारे को जो है उसको क्रिटिसाइज करना जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, ये गलत है। आप इदारे को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, जो दुश्मन है ना, दुश्मन उसको न गोली की, न टैंक की, न जहाज की, न उसको किसी किस्म के एग्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पॉलिटिशियंस खुद ही इस किस्म का काम करते रहे तो ऑब्जेक्टिव जो है, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑब्जेक्टिव्स हैं या हॉस्टाइल कंट्रीज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वो खुद ही यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस उनका मकसद हल कर देते हैं। उनके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अपने पॉलिटिशियन जनाब उसको अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर देंगे तो फिर तो बात कोई ना हुई ना जी। फिर वो उनमें और हमारे पॉलिटिशियन में कोई फर्क ना रहा। तो हमें अपने इदारों पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी है तो पक्के पैरों पे करें और उस तरीके से करें कि हमारे इदारों की इस्लाह हो सके, उसके अंदर कोई करेक्शन लाने की कोई बात हो, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप चीज हो, जो आप कहें जी कि दिस इज व्हाट आवर इंस्टीट्यूशन शुड बी डूइंग। सो अगर ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई सजेशन है, तो वो अगर ले दी जाए तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बट देन अगेन, जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट कि जी मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो सारा इदारा खराब हो गया, और अगर मैं हुकूमत में हूँ तो सब इदारा ठीक है, ये इट्स लाइक वेरी राना मुबशर साहब, आर्मी चीफ साहब ने ये भी फरमाया कि सियासी जमातें अपने रवैये पर नजरसानी करें। अब सियासी जमातों पर दबाव आएगा कि वो भी देखें कि अब पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए क्या किरदार अदा किया जा सकता है, क्योंकि इदारा तो बार बार कह रहा है कि सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं है सियासत में, बल्कि आर्मी चीफ साहब ने तो ये भी कह दिया कि आईनी तौर पर ये जायज़ ही नहीं है कि फौज की सियासत में मुदाखलत हो। तो इससे बड़ी तो और कोई बात हो नहीं सकती। मैं तो कहता हूँ जी, इससे बड़ी और खुल के स्टेटमेंट वो दे ही नहीं सकते, और क्या स्टेटमेंट दे वो पता है आप जो पॉलिटिशियंस हैं, दे शुड पुट देयर हेड्स टुगेदर, वो बैठे एक टेबल पे और जो भी मसाइल हैं उनको हल करें। लेकिन एक और भी मसला है ना राना मुबशर साहब, खान साहब ना तो नून लीग के साथ बैठना चाहते हैं, ना जरदारी साहब के साथ बैठना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं इन चोरों और डाकुओं के साथ बैठना ही नहीं चाहता। तो फिर ऐसी कोई सियासी जमात कहाँ से लाएं जिनके साथ खान साहब बैठ सकें? लेकिन जी, अगर खान साहब नहीं बैठना चाहते तो ये एक और गलती होगी, जैसे उन्होंने पहले गलती की ना, वो जो 2 गलतियां जो एक्सेप्ट करते हैं खान साहब कि जनाब मुझे फौज पे तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अमेरिका के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए थी, ये एक और गलती होगी खान साहब की तरफ से अगर वो कहें जनाब कि मैं नहीं बैठता पॉलिटिशियंस के साथ या पॉलिटिकल जमातों के हेड्स के साथ नहीं बैठता और मैं चीजें सॉर्ट आउट नहीं करता। इट्स गोइंग टू बी अनदर नॉट अ मिस्टेक, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लंडर। और ये बाद में रियलाइज होगा खान साहब को कि ये भी उन्होंने एक गलती की है। और जैसे देखें अमेरिका के साथ अमेरिका को तनकीद करते रहे खान साहब, चले वो जलसे जुलूसों में तो एक बहुत बड़ी फॉलोइंग मिल जाती है, चले आप किसी अमेरिका को तनकीद करें या फौज की बैशिंग करें,
تو چلو اس میں تو آپ کو بڑے جناب ایک بیانیہ بن جاتا ہے آپ کا. آپ کو وہ لوگ جو نہیں سمجھتے ساری چیزوں کو ان کو بڑا شاباشی دینی شروع کر دیتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ امریکہ جو ہے, امریکہ کے اوپر ڈپینڈنسی ہماری ہے, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. دا ریالٹی از کہ آپ جتنی لینڈنگ ایجنسیز ہیں اور جتنی ڈونر ایجنسیز ہیں وہ ساری جو ہے ان پہ امریکہ اسرٹ کرتا ہے. سو یہاں تو ہم اتنے اکنامکلی اتنے اسٹرانگ ہوں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہ ہو, لیکن جب ہمیں لینڈنگ ایجنسیز اور ڈونر ایجنسیز کی ضرورت ہے جہاں پہ امریکہ اسرٹ کرتا ہے, تو جسٹ فار دا ہیک آف اٹ ہم امریکہ کو نہیں کرٹیسائز کر سکتے اور ایک ہے سے پہ ہم بات نہیں چلا سکتے کہ جناب ایسا ہو سکتا ہے یا ہوا ہے. جب تک آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس نہ ہو اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے کرٹیسائز. اینڈ سیکنڈلی ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اس پہ ہم امریکہ پہ ڈپینڈنٹ ہیں کسی نہ کسی حد تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فورسز کو جو ریز کیا گیا تھا وہ امریکہ نے کیا تھا, اور ابھی بھی اگر آپ 16 دیکھ لیں یا کہیں اور رانا مبشر صاحب, سوری فار انٹرپشن, آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ جی جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر تنقید کی گئی اور ہیجانی کیفیت پیدا کی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے ابھی غلطیوں کی بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا ہے, تو اب یہ جو ایک سازش کی بات کی جا رہی تھی یا مداخلت کی بات کی جا رہی تھی اس کو بھی غلطی تسلیم کر لیا جائے گا؟ ابھی کر تو چکے ہیں عمران خان صاحب کے جی میں نے اس وقت وہ غلطی کی تھی, ابھی اور کیسے عمران خان صاحب اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے. عمران خان صاحب ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور he has said in like so many words that we should move forward. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہو گئی تھی اور ہمیں we should move forward. سو اگر ہو گئی تھی تو اس میں دیکھیں پاکستان کے ریلیشن خراب ہوتے ہیں امریکہ سے, جو کہ ایک سول سپر پاور ہے, اور ایک سول سپر پاور کے ساتھ آفٹر دا کولڈ وار ایرا بیلنس آف پاور جو ہے دنیا کا وہ چینج ہو چکا ہے. سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. پہلے وہ ایک ہوتا تھا بیلنس آف پاور ہوتی تھی, سوویت یونین ہوتی تھی, امریکہ ہوتا تھا اور ایک بیلنس آف پاور ہوتی تھی. اب سوویت یونین تو رہا نہیں, وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, وہ سپر پاور نہیں رہا. تو آپ کے پاس ایک سول سپر پاور ہے امریکہ, آپ اس کے ساتھ جھگڑا کر کے یا اس کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ کے نہیں رہ سکتے. سو مچ سو کہ میں ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ چائنا جو ہے کتنی ایمرجنگ پاور ہے اور کتنی ایمرجنگ اکانومی ہے. آپ کو 10,000 جگہوں پہ ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ چائنا بھی جو ہے وہ آئی ٹو آئی جو ہے وہ نہیں جاتا امریکہ کے ساتھ. سو ہمیں یہ چیزیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ یہاں تو اپنے آپ کو پہلے آپ اکنامکلی اتنا وائبل بنا لیں, اتنا اسٹرانگ بنا لیں, کیونکہ اکانومی کی جنگ ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں سب اکانومی کی جنگ ہے. تو اکانومی کی جنگ لڑنے کے لیے آپ کو اکنامکلی اپنے آپ کو وائبل بنانا پڑتا ہے, اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا پڑتا ہے. پھر تو آپ جو مرضی کرتے رہیں. جب آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہیں لوگوں پہ, $1 بلین جو ہے یہی باجوہ صاحب جا کے مانگتے رہے, حکومت کے لیے مانگتے رہے. مطلب فورسز نے اپنا جو کٹی میں جو ڈالا تھا سب کچھ وہ ڈالا, اپنی سپورٹ جو کر سکتی تھی حکومت کو اس نے کی. جہاں پہ پھنس جاتی تھی حکومت, جہاں پہ فائنینشلی پھنس جاتی تھی, وہاں پہ یہ لوگ خود جاتے تھے. اور آپ دیکھ لیں فیٹف دیکھ لیں, فیٹف کا جو تھا, فیٹف کو جتنی ان پٹ دے سکتے تھے فیٹف کے لیے فوج والے انہوں نے دی, جتنی گائیڈ لائنز دے سکتے تھے فوج والے انہوں نے دی حکومت کو. اور این سی او سی دیکھ لیں, پینڈیمک ہو جائے اس میں دیکھ لیں, جہاں پہ بھی کوئی پرابلم ہوئی ہے انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے پاکستان کو. پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے احمد ولید صاحب, جی رانا مبشر صاحب بات کمپلیٹ کر لیجئے. جی اس میں دیکھیں نا, مطلب اس میں یہ چیزیں ان کی جو کنٹریبیوشن ہیں ہماری افواج کی, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ ان کو یو کین ناٹ جسٹ تھرو ان دا باسکٹ جسٹ بیکاز آف دس تھنگ. پولیٹیشین جو ہے وہ اگر جو اپوزیشن میں بیٹھے ہو تو وہ ناراض ہو گئے تو فوج کی بیشنگ شروع کر دیں, اس پہ تنقید شروع کر دیں. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. بالکل یہ کلچر ختم ہونا چاہیے, اس کے بغیر اب کوئی چارہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. احمد ولید صاحب, کچھ حقائق بھی درست کرائے آرمی چیف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ سابقہ مشرقی پاکستان میں فوجی ناکامی نہیں تھی, یہ سیاسی ناکامی تھی. تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر پارٹی کو اپنی شکست اور فتح کو تسلیم بھی کرنا چاہیے. کو اگر کوئی شکست ہو گئی ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ پوری دنیا کا اصول ہے, جہاں 2 پارٹی سسٹم ہے یا 3 پارٹی سسٹم ہے, وہاں پہ جو ہارتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ جی میں ہار گیا ہوں, اب میں نیکسٹ کے لیے زیادہ اسٹرانگ طریقے سے آؤں گا. اب بھارت دیکھ لیں آپ کہ وہاں پہ جو پارٹی ہارتی ہے, کانگریس ہے, بی جے پی ہے یا باقی جو جماعتیں ہیں,
वो अपने अपने तौर पर जब इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन के बाद वो हार तस्लीम करते हैं और मौका देते हैं कि जी बिल्कुल आप जीते हैं और आपकी बारी है। और उसके बाद जब कोई और पार्टी, जैसे आप पार्टी, आप देखें वहाँ पे वो किस तरह से स्ट्रगल कर रही है, दिल्ली में, पंजाब में वो अब हुकूमत बना चुकी है अपनी, तो इस तरह से वो एफर्ट करते हैं। वो ये नहीं है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर दें। दूसरी बात थी कि उस टाइम पे जो मशरकी पाकिस्तान का सानिया है, उसमें सारे के सारे जो मतलब पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उस नुकसान में सब लोग शामिल हैं। उसमें अगर किसी हुकूमत ने ये पॉलिसी इस तरह की बनाई, या उस टाइम पे जो भी हुकूमत थी, या उससे पहले, एक्चुअली एकदम से 71 में सारा कुछ नहीं हो गया, उससे 10 साल पहले आप देखना पड़ेगा कि वो किन किन हकूक से महरूम थे, उनके मसाइल क्या थे, वो मसाइल हल नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये मामला जो है इस तरह का देखना पड़ा, पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। तो ये सारे मामला जो बड़े बड़े हैं उनको ठीक है, उनको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल, माजी को भूलकर अब आगे ही बढ़ना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है और यही पाकिस्तान के लिए बेहतर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहबाज मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना मुबशिर साहब भी मौजूद थे और दिफाई तज्जियाकार आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे।